بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان ایک فرق کا بیان ہے جو گزشتہ مسئلے پر متفرع کرتے ہوئے آگاہ اس مسئلے کو بیان فرماتے ہیں۔ تو اس طرح ہم چلتے ہیں اپنے اس فرق کے مطالب کی طرف کہ جس کے اندر جو اہم مطالب ہیں ان میں سے ایک مطلب تیسرے شخص کا عبد کو اپنے مولا سے خرید کا حکم ہے، یعنی تیسرا شخص عبد کو حکم کرتا ہے کہ وہ خود کو اپنے مولا سے خرید کرے، تو اس معاملے کا کیا حکم ہوگا۔ اور پھر یہاں پر اسی فرق کے اندر قاضی ابن براج کے نظر جو ہے وہ اس سلسلے میں آگاہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس قاضی کے نظریے کو رد کرتے ہیں۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آگاہ اس فرق کو بیان کرتے ہوئے اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں کہ جہاں پر ایک تیسرا شخص آ کر عبد کو اپنے مولا سے خرید کا حکم دے رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ آیا اس کا یہ امر کرنا، اس کے بعد پھر عبد کو اپنے لیے خرید کرنا، یعنی خود کو خرید کرنا اپنے مولا سے، یہ معاملہ درست قرار پاتا ہے یا درست قرار نہیں پاتا۔ تو اس سلسلے میں آگاہ اس طرح سے آغاز کرتے ہیں کہ کہ ایک فرع گزشتہ اس مسئلے پر متفرع کہ لو امر العبد آمر ان یشتری نفسہ، کہ اگر عبد کو امر کرے آمر، ایک امر کرنے والا کوئی تیسرا شخص، کہ ان یشتری نفسہ، کہ عبد کیا کرے اپنے آپ کو خریدے، من مولا ہو، اپنے مولا سے، یعنی اسے یہ امر کرے کہ وہ خود کو اپنے مولا سے خرید کرے، فباعہ، اور پھر فباعہ مولا ہو، اس کا وہ مولا اسے بیچ دیتا ہے، صح و لازمہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ درست ہے اور لازم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ کہ جو درست ہے اور لازم ہو رہا ہے کس بنیاد پر لازم ہو رہا ہے؟ چونکہ ہمارے سامنے چندین صورتیں متصور ہیں جہاں پر جو ہے مولا نے واضح طور پہ وکالت دی ہو اس عبد کو، پھر وہاں پہ جو ہے وہ عبد خود کو خرید کرے اپنے مولا سے، یعنی وہاں پر اس وکالت کے عنوان سے اس طرح سے جو ہے وہ عبد کہے کہ اشتریت نفسی، یوں جو ہے اس وکالت کے عنوان سے، چونکہ واضح وکالت موجود ہے اس کی جانب سے، تو یہاں پر بے قطعاً صحیح ہے، مشکل نہیں ہے، اور اب جو ہے وہ یہاں پر شرعی اور عرفی طور پر وکیل ہے، یہاں پر کوئی بھی چیز مشکل نہیں رکھتی۔ لیکن دوسری صورت کہ جہاں پر مولا نے اذن صریح توکیل کے اندر عبد کی وکالت میں نہیں دیا ہوا اسے، تو لیکن اسے بازار میں لایا ہے، اس کو بازار لے آیا ہے، اس کو اس فروخت کے اس میں محل اور معرض میں اسے قرار دیا ہے، تو یہاں پر آیا یہ اس کو اس مرحلے پر لانا، یعنی عبد کو یوں بیچنے کے اس ماحول میں لانا، آیا یہ خود ایک قسم کی رضایت ہے عبد کے لیے وکالت کی کہ وہ یعنی اس طرح سے جو ہے وہ خود کو خرید لے؟ جب وہ اس طرح سے مثلا آ کر معاملہ انجام دیتا ہے اور وہ خود کو خرید رہا ہوتا ہے مولا سے، تو کیونکہ مولا نے اس کو اس طرح فروخت اور بیع کے ماحول میں لے کر آیا ہے، تو درواقع وہ راضی ہے اس بات پر کہ یہ عبد بیچا جائے، حتی عبد خود کو خریدے، تو ایک قسم کی رضایت یہاں پر موجود ہے۔ آیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ اگر شخص جو ہے یعنی وہ عبد خرید رہا ہوتا ہے خود کو اپنے مولا سے اور مولا اسے بیچ دیتا ہے، تو یہ صحیح ہے اور درست ہے، یعنی وہ اشترائے تو نفسی کہتا ہے، ادھر سے مولا اس کو بیچ دیتا ہے، بیع تو جاری کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے، کیوں؟ بناء علی کفایت رضا المولا الحاصل من تعریضہ، یہ اسی بات پر بنا رکھتے ہوئے درست ہے کہ مولا کی رضایت کافی ہے کہ الحاصل، کون سی رضایت؟ چونکہ سری رضایت تو مولا کی جانب سے نہیں تھی اس کو کہ اس طرح سے وہ وکیل ہے اس کا اور وہ اس وکالت میں خود کے لیے خود کو خرید سکتا ہے اور اس طرح اشترا تو جاری کر سکتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ رضایت مولا جو کہ حاصل تھی من تعریضہ للبیع، اس جہت سے کہ مولا نے اس کو بیع کے معرض میں قرار دیا ہے، بیع کے لیے پیش کیا ہے، یہ مولا کا اسے بیع کے لیے پیش کرنا، یہاں سے رضایت جو ہے وہ
حاصل ہو جاتی ہے اور یہ کفایت کرتی ہے من اذنہ الصریح، اس کے واضح اور صریح اذن سے۔ بس جہاں مولا صریح اذن دے اسے اس شرع کے اندر، پھر تو وہ وکیل ہے، وہاں تو مشکل نہیں ہے۔ اسی اذن صریح کی نسبت یہ رضایت جو حاصل ہو رہی ہے اس مطلب سے کہ جہاں وہ اس عبد کو بیع کے لیے پیش کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ راضی ہے، تو یہاں پر بھی مشکل جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک قدم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بل یمکن جعل النفس الایجاب موجبا للاذن الضمنی، فرماتے ہیں کہ بلکہ ممکن ہے کہ نفس سے یہ ایجاب یعنی اذن ضمنی کا سبب اور موجب بنے۔ کون سا ایجاب؟ یعنی اس دوسری صورت کو ہم یہاں پر فرض کو لے کر آتے ہیں کہ جہاں پہلے سے مثلا جو ہے وہ واضح رضایت صریح معنی میں نہیں ہے، اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ اس نے بیع کے لیے پیش کیا ہو تاکہ ہم کہیں کہ اس طرح سے رضایت حاصل ہے، بلکہ یہ کہاں پر ہے کہ جب مثلا وہ عبد اپنے آپ کو مولا سے خریدتا ہے تو یہاں پر وہ جو مولا ایجاب جاری کرتا ہے، یعنی بے توقع یوں یہ جو جاری کر رہا ہو، یعنی شخص جو ہے تیسرے نے اسے کہا کہ تم جاؤ اپنے مولا سے خود کو خرید کرو، اور یہ آتا ہے اپنے مولا کے پاس، اور یہاں پر مولا جو ہے وہ ایجاب جاری کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایجاب جاری کرتا ہے تو یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ نفس سے یہ ایجاب جاری کرنا مولا کا موجب ہوتا ہے اذن ضمنی کا، یعنی عبد کی وکالت کے لیے، کہ یہاں پر یعنی ضمناً جو ہے در واقع مولا اسے اجازت دے رہا ہے کہ وہ اس کی جانب سے وکیل ہے اس شرع کے اندر، اور وہ یہ اشترے تو جاری کر سکتا ہے، قبل تو جاری کر سکتا ہے۔ مثلا فرماتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ اذن صریح ہے، اس سے تو بحث نہیں ہے، لیکن اگر خود اس نے اس کو بیع کے لیے پیش کیا ہے تو یہاں رضایت کفایت کرتی ہے اس کی جو یہاں سے حاصل ہے، یا اگر وہ ایجاب جاری کرتا ہے کہ میں نے تجھے بیچا، یعنی میں نے تجھ کو بیچا، تو یہاں پر اس کا یہ ایجاب جاری کرنا خود جو ہے وہ موجب بنتا ہے کہ اذن ضمنی عبد کو حاصل ہو اور وہ وہاں پر شرع جاری کرے۔ اب ممکن ہے کوئی آ کر یہاں پر اشکال کرے، اور اس اشکال کا آغا جو ہے وہ جواب دینا چاہتا ہے کہ ولا یقدح عدم قابلیت المشتری للقبول فی زمان الایجاب۔ اشکال اس طرح سے ہے کہ ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ دیکھیں یہاں تو مشتری جب قبول جاری کرتا ہے تو ایجاب کے وقت اس مشتری میں یہ قابلیت ہو کہ وہ قبول جاری کر سکتا ہو، جبکہ یہاں پر تو عبد جب تک ایجاب جاری نہیں ہوتا تب تک آپ دیکھیں کہ مشتری کو قبول کی قابلیت حاصل نہیں ہوتی، چونکہ اس کو اذن ضمنی کب ملتا ہے؟ جب ایجاب صادر ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ایجاب کے صادر ہونے کے وقت اس کو تو اذن ضمنی حاصل نہیں ہے، لہٰذا وہ قابلیت نہیں رکھتا، تو کیسے جو ہے وہ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں وہ قبول جاری کر سکتا ہے؟ یہاں تو شرائط حاصل نہیں ہے اس کے لیے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ نہیں، قادح نہیں ہے، مانع نہیں ہے مشتری کا قابل نہ ہونا قبول کی نسبت زمان ایجاب میں۔ درست ہے کہ جب ایجاب جاری ہو رہا ہے تو اس وقت پر جو ہے وہ اس کے اندر قابلیت نہیں ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے۔ کیوں معنی نہیں ہے؟ چونکہ شروط متفاوت ہے۔ لأن هذا الشرط ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من اول الایجاب الى آخر القبول۔ فرماتے ہیں کہ شروط متفاوت ہیں، بعض شروط ایسی ہیں کہ جن کو اول ایجاب سے آخر قبول تک ہونا چاہیے، مثلا جیسے بلوغ ہے، عقل ہے وغیرہ، لیکن بعض شروط ایسی نہیں ہے کہ اول ایجاب سے ہوں۔ لہذا آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو شرط ہے، یعنی مشتری کی قابلیت کی قبول جاری کرنے کی قابلیت ایجاب کے وقت، یہ شرط لیس علی حد غیرہ من الشروط المعتبرہ، یہ اپنے غیر دیگر ان معتبر شروط کی حد پر نہیں ہے۔ فی کل من المتعاقدین، وہ دیگر شروط کے جو معتبر ہے تمام ان متعاقدین کے، دونوں متعاقدین کے اندر جو شروط دیگر معتبر ہیں، کہاں کب سے کب تک؟ من اول الایجاب الی آخر القبول، وہ دیگر شروط کے جو معتبر ہیں ان متعاقدین میں اول ایجاب سے آخر قبول تک، یہ شرط جو مورد بحث ہے یہ ان دیگر شروط کی حد میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ حتماً قابلیت مشتری جو ہے وہ بھی اول ایجاب سے حاصل ہونی چاہیے، بل نظیر اذن مالک ثمن فی الاشتراء، بلکہ اس کی مثال اس مالک ثمن کے اذن کی مانند اشتراء میں، یعنی جہاں پر ایک شخص فضولی طور پر کوئی چیز کسی کے لیے خرید رہا ہوتا ہے، یعنی مالک ثمن کا کوئی اور ہے، اس کے پیسوں سے کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ فضولی طور پہ خرید رہا ہے،
تو یہاں پر ظاہر ہے کہ مد مقابل جو بائے ہے وہ ایجاب جاری کرے گا۔ اب یہ شخص جو فضولی ہے اس کے ایجاب جاری کرنے کے بعد اور اس کے قبول جاری کرنے سے پہلے اگر اس یعنی انشاء بائے کے انشاء ایجاب کے بعد اگر وہ جو اصلی مالک ہے، مالک ثمن ہے، وہ اجازت دے دیتا ہے اس شرح میں، تو یہاں پر معاملہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ معاملہ درست ہے۔ یعنی یہاں پر درست ہے کہ فضولی جو ہے وہ ابتدا میں وہ قابلیت نہیں رکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی مالک ثمن نے ایجاب کے بعد اجازت دی تو یہ کفایت کرتا ہے۔ تو آقا کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہماری مثال بھی اسی کی طرح ہے، اسی مالک ثمن کے اذن کی طرح ہے اشتراء میں، کہ جو اس فضولی کے لیے اجازت دے رہا ہوتا ہے بائے کے ایجاب کے بعد اس خرید کے حوالے سے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ حیث یکفی تحققہ بعد الایجاب، یعنی یہ اذن مالک ثمن شراء میں یہ کیا ہے؟ کفایت کرتا ہے اس کا تحقق ایجاب کے بعد۔ بائے نے ایجاب جاری کر دیا، وقبل القبول، قبول سے پہلے، ایجاب کے بعد ابھی مالک ثمن جو ہے وہ اجازت جاری کر رہا ہے، وہ اذن دے رہا ہے، تو یہاں پر مشکل نہیں ہے، کفایت کرتا ہے اس اذن کا تحقق پانا ایجاب کے بعد اور قبول سے پہلے۔ الذی بنى المشتری علی انشائہ فضولا، وہ قبول کے جس کے انشاء پر مشتری بنا رکھ رہا ہے فضولی طور پر، یعنی مشتری جو ہے وہ فضولی ہے، وہ انشاء کرنا چاہتا ہے کس کا؟ قبول کا، قبل تو جاری کرنا چاہتا ہے، اور اس قبول سے پہلے جو مالک ثمن ہے اصلی وہ بائے کے ایجاب کے بعد اذن دے دیتا ہے، تو یہاں پر قابلیت مشتری کو حاصل ہو جاتی ہے، ولو اس کی یہ قابلیت ایجاب کے بعد اسے حاصل ہوتی ہے تو مشکل ایجاد نہیں کرتی۔ ہمارے اس مورد بحث مسئلے کے اندر بھی آقا فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہے کہ مشکل جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوتی اگر ایجاب جاری ہونے کے بعد اسے قبول کی صلاحیت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، یعنی وہ اذن ضمنی اسے حاصل ہو جاتا ہے اسی توکیل کے حوالے سے۔ اس مطلب کے بیان کرنے کے بعد آگا اس میں قاضی ابن براد کی نظر کو بیان کرتے ہیں کہ وَأَنِ الْقَاضِي الْبُطْلَانِ فِي الْمَسَألَةِ، قاضی جو ہے وہ اس مسئلے میں بطلان کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مشتری کا قبول جاری کرنا درست نہیں ہے، باطل ہے۔ کیوں؟ مستدلًا علیہ باتحاد عبارتہ مع عبارت السید، استدلال کرتے ہوئے اس پر اس بات سے کہ اس کی عبارت یعنی مولا کی عبارت یعنی عبد کی عبارت جو ہے اس کا جو تلفظ ہے، وہ جو کلمات ہیں اس کے، وہ سید کی عبارت کے ساتھ وحدت رکھتے ہیں، یعنی ایک ہے، اس کی عبارت کوئی غیر نہیں ہے عبارت سید سے۔ فیتحد الموجب والقابل، موجب اور قابل جو ہے وہ کیا ہے؟ اتحاد پاتے ہیں، یعنی عبد چونکہ وہ سید اس کے اختیار میں ہے، اس کی ملکیت میں ہے، تو یہاں وہ عبد اگر عبارت جاری کرتا ہے، کہیں کہ مولا نے عبارت جاری کر دی، تو یہاں پر اس کی عبارت اور اس کے مولا کی عبارت میں کوئی تفاوت نہیں ہے، بس یہاں موجب اور قابل در واقع وہی ہے۔ اگر عبد نے قبول جاری کر دیا گویا اس کے سید نے، آقا نے قبول جاری کر دیا، تو یہ فرماتے ہیں کہ اتحاد لازم آتا ہے موجب و قابل کا، لہذا یہ باطل ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ وفی ہے، اس کے اندر اشکال پایا جاتا ہے اس مسئلے میں کہ ما اقتضائہ المنع لو اذن له سید سابقا، فرماتے ہیں کہ یہی ان کی بات مقتضی من ہے، یعنی یہی ان کی بات اقتضا کرتی ہے کہ یہ معاملہ درست نہ ہو، کہاں پر؟ جہاں پر سید نے پہلے سے اذن دیا ہو، یعنی وہ صورت آپ فرض کریں کہ چونکہ ابھی ہماری بحث وہاں تھی جہاں سید نے تو سابقہ اذن صریح نہیں دیا اسے توکیل کا، ہماری بحث وہاں پر تھی، لیکن اگر آپ اس صورت میں چلے جائیں کہ جہاں سید نے سابقہ اذن اسے توکیل میں صریح دیا ہوا ہے، اب اگر اس صورت میں وہ اپنے لیے یہ شرع کا کلمہ جاری کرتا ہے، اپنے لیے خرید کرتا ہے خود کو اس اذن کے بعد، تو وہاں پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ درست ہے، جبکہ ان کی یہ بات مقتضی من ہے وہاں پر بھی، یعنی جو یہاں مشکل پیش آ رہی ہے اتحاد موجب اور قابل کی، یہ تو اس صورت میں بھی آ رہی ہے جہاں پر اذن سید سابقہ پہلے حاصل ہے اسے، تو وہاں تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ جو جواب آپ وہاں دیں گے وہ جواب یہاں پر بھی آئے گا، جواب در واقع یہ اشکال آقا کا نقضی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وفی ہے ما اقتضائی، اس اشکال کے علاوہ، اس نقضی اشکال کے علاوہ اس بات میں اشکال ایک اور کیا ہے کہ منع الاتحاد اولاً، آپ فرماتے ہیں کہ ہم تو پہلے مرحلے میں اس اتحاد کو قبول نہیں کرتے، وہاں پر مولا جو ہے وہ اپنے موجب کے عنوان سے ایجاب جاری کر رہا ہے، عبد جو ہے وہ مشتری کے عنوان سے قبول جاری کر رہا ہے، یہاں پر کسی بھی اعتبار سے اتحاد نہیں ہے۔ وَمَنْعُ قَدْحِ ثَانِيًا، اگر اتحاد کو آپ فرض بھی کرتے ہیں تو یہ معنی نہیں ہے، یعنی ایک قادح بنے، ہم اس قد کو، اس کے معنی ہونے کو قبول نہیں کرتے دوسرے مرحلے میں، چونکہ یہاں پر اعتبارات مختلف ہیں، مختلف اعتبار سے جو ہے وہ یہ الفاظ جاری کیے جا رہے ہیں قبول و یعنی ایجاب و قبول کے،
اور فرماتے ہیں کہ ھذا اذا امرہ العامر بالاشتراء من مولاه، کہ یہ جو ہم پوری بحث کر رہے تھے وہاں پہ تھا جہاں پر عامر اسے امر کر رہا ہے اشترا کا اپنے مولا سے، کہ جاؤ اپنے آپ کو اپنے مولا سے خرید کرو، یہ اس صورت میں مسئلہ تھا۔ فَإِنْ أَمَرَهُ بِالْإِشْتِرَاءِ مِنْ وَكِيلِ الْمَوْلَى، لیکن اگر صورت کو وہاں لے کے جائیں کہ جہاں پر اس مولا کا ایک وکیل موجود ہے اور اس کو امر کر رہا ہے کہ تم جاؤ اپنے آپ کو خرید کرو، کس سے؟ مولا کے وکیل سے، یہاں کیا صورتحال ہے؟ فَعَنْ جَمَاعَةٍ مِّنْهُمَ الْمُحَقِّقُ وَالشَّهِيدُ الثَّانِيَانِ، یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت کے جن میں سے محقق کے ثانی شہید ثانی ہے، فرماتے ہیں کہ لا یصح انہ لا یصح، یہ درست نہیں ہے، لعدم الاذن من المولا، کیوں؟ اس لیے کہ مولا کی جانب سے یہاں پر اس عبد کو اجازت نہیں ہے، ولو ضمنی، کہ وہ یہ قبول اپنی طرف سے جاری کرے، اس قبول کے جاری کرنے میں، خود کو خرید کرنے میں اسے اس طرح کی وکالت حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ مخالف نظریہ بھی موجود ہے کہ وربما قیل بالجواز، کہ بعض نے جو ہے وہ جواز کے قائل ہوئے ہیں ادنی صورت میں، یعنی یہاں اس صورت میں بھی وہ جواز قائل ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ بنا علی ما سبق منہ، اس بات پر بنا رکھتے ہوئے جو ان سے پہلے ہی بیان ہو چکی تھی عبد کے اس عقد کی صحت میں، وہ کیا بات تھی کہ ان المنع لاجل النہی، اس لیے کہ انہوں نے ملاک کیا بنا قرار دیا تھا؟ ملاک یہ بنایا تھا کہ چونکہ ممانعت کیوں آ رہی ہے؟ نہیں کی وجہ سے آ رہی ہے، وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْفَسَادَ، انہوں نے دیکھا کہ جو اس کو منع کر رہے ہیں اس صحت کو، جو کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے، ان کا جو ملاک ہے وہ کیا ہے؟ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مستلزم فساد نہیں ہے، بس لہذا جب نہیں مستلزم فساد نہیں ہے، جو کہ یہاں پر مولا کی مخالفت ہے، مولا کا عصیان ہے، اور اس طرح کی نہیں جو ہے اس عصیان کے متعلق مستلزم فساد نہیں ہے، تو بس معاملہ جائز ہے۔ پھر فرماتے ہیں وفی ہے، اس کے اندر اشکال وہی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ معرف تھا، وہ بات جو پہلے ہم جان چکے ہیں کہ من ان وجہ المنع عدلت و عدم استقلال العبد فی شیء، دیکھیں ممانعت کی جو وجہ ہے کہ جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا جو عبد جو یہ فعل ہے وہ درست نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تمام دلائل ہیں کہ جو کسی بھی چیز میں عبد کو مستقل نہیں جانتے ہیں، وہ روایت، وہ آیات جو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں۔ لا منعہ عن تصرف لسانہ، نہ یہ کہ ملاک جو ہے اس من کا وہ اپنی اس عبد کی زبان میں تصرف ہے، جو ہم کہیں کہ یہ تصرف کر رہا ہے اور یہ تصرف جو ہے وہ عصیان مولا ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور پھر ہم کہیں کہ یہ نہیں مقتضی فساد ہے۔ نہیں، ملاک یہ نہیں تھا، یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں بارہا۔ ملاک یہ ہے کہ عبد یہاں پر کسی بھی چیز میں مستقل نہیں ہے، استقلال نہیں رکھتا۔ فراج ما تقدم، لہذا آپ رجوع کریں اسی بیانات کی طرف جو ہم پیچھے اس حوالے سے توضیحات دے چکے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، خدا متعال بہتر اور زیادہ جانتا ہے اس حوالے سے۔ بہرحال یہ مسئلہ تمام ہوا اور یہ فر یہاں پر تمام ہو چکی، اور اگلے درس کے اندر ایک اور مسئلے سے ہم وارد ہوتے ہیں جو اہم ترین مسئلہ ہے بیع فضولی کا، کہ جہاں پر ایک اور شرط بیان ہوگی کہ متعاقدین مالک ہونے چاہیے یا ان کو مالک کی جانب سے اجازت حاصل ہونی چاہیے، پھر وہاں پر فضولی کی ایک اہم ترین بحث مفصل آگا بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔